بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعات سیریز کی ایپیسوڈ 5 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدقہ بن مرداس نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انطاکیہ کے مضافات میں میں نے ایک اونچی جگہ پر 3 قبریں دیکھیں جن پر کچھ اشعار لکھے تھے۔ پہلی قبر پر لکھا تھا، زندگی سے وہ شخص کیا مزہ لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا اور جو نیکیاں اس نے کی ہیں ان کی جزا دے گا۔ دوسری قبر پر لکھا تھا، کیا لذت پائے گا وہ شخص جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ ایک دن اچانک اس پر موت آ ہی جائے گی اور اس کی ساری بڑائی اور اس کا غرور چھین کر اس مٹی کے گھر میں ملا دے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ تیسری قبر پر لکھا تھا کہ کیسے مزے لوٹے گا وہ شخص جس کا رخ ایک ایسی قبر کی طرف ہے کہ جس کی گھاٹ جوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کے نقوش کو مٹا دیتی ہے اور بہت جلد جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ یہ تینوں قبریں ایک ہی صف میں کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں ایک بوڑھے شخص کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے کہا کہ میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ اس نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ تو میں نے اس سے یہ واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ جو تم نے ان کی قبروں پر دیکھا ہے ان کا قصہ تو اس سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ سناؤ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ قصہ 3 بھائیوں کا ہے۔ ان میں سے ایک بڑا عہدیدار تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور شہروں اور لشکروں کے انتظام پر مامور تھا۔ دوسرا ایک مالدار تاجر تھا، وہ بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں شامل تھا۔ اور ان میں سے تیسرا بھائی ایک عبادت گزار شخص تھا جو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر چکا تھا۔ جب اس عبادت گزار بھائی کی موت قریب آئی تو دوسرے دونوں بھائی اپنے عبادت گزار بھائی کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ اے بھائی، اگر تمہاری کوئی وصیت ہے تو ہمیں بتاؤ۔ تو جواب میں اس عبادت گزار بھائی نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاس کوئی مال نہیں ہے کہ میں جس کی وصیت کروں، اور نہ ہی میرا کسی کے اوپر قرض ہے کہ جس کے لینے کی وصیت کروں، اور میں نے اس دنیا میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی ہے کہ جس کے لوٹنے کا اندیشہ ہو، تو میں تمہیں کیا وصیت کروں؟ پھر اس کے عہدیدار بھائی نے کہا، اے میرے بھائی، یہ میرا مال تیرے سامنے ہے، اس میں سے جو چاہے وصیت کرو۔ یہ سن کر اس عابد شخص نے اس سے منہ پھیر لیا۔ پھر اس کے تاجر بھائی نے کہا، اے میرے بھائی، تجھے میری کمائی اور کثرت دولت کا پتہ ہے، شاید تیرے دل میں کسی بھلائی کا ارمان رہ گیا ہو جس کو مال خرچ کیے بغیر حاصل نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ میرا مال تیرے سامنے ہے، تم جو چاہے حکم کرو، میں اسے پورا کروں گا۔ یہ سننے کے بعد وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں تم دونوں سے صرف ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں جس کو تم پورا کرنا اور اس میں وعدہ خلافی نہ کرنا۔ اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دے کر اور کفن پہنا کر ایک اونچی زمین میں دفن کر دینا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا، زندگی سے وہ شخص کیا مزہ لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا اور جو نیکیاں اس نے کی ہیں ان کی جزا دے گا۔ پھر اس نے کہا کہ جب تم یہ کام کر لو تو 3 دن تک روزانہ میری قبر پر آیا کرنا، شاید تمہیں کوئی نصیحت نصیب ہو۔ اس کی موت کے بعد اس کے بھائیوں نے ایسا ہی کیا اور اس کا عہدیدار بھائی اپنے لشکر کے ساتھ 3 دن تک اس کی قبر پر آتا اور اتر کر ان اشعار کو پڑھتا اور رونے لگتا۔ جب تیسرا دن ہوا تو لشکر کے ساتھ حسب معمول آیا اور اتر کر رونے لگا۔ پھر جب اس نے واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے قبر کے اندر سے دھڑام کی آواز سنی۔ اس سے پہلے کہ اس کا دل اس آواز کے خوف سے پھٹ جاتا، وہ گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں وہاں سے واپس ہوا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہاری قبر سے جو آواز سنی تھی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا کہ وہ ہتھوڑے کی آواز تھی۔ مجھ سے کہا گیا کہ تو نے مظلوم کو دیکھا اور پھر بھی اس کی مدد نہ کی۔ چنانچہ وہ شخص غمزدہ حال میں اٹھا اور اپنے بھائی اور دوسرے خاص لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی نے جو اپنی قبر پر اشعار لکھنے کی وصیت کی تھی اس کا مقصد مجھے تنبیہ کرنا تھا، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے سلطنت کی امارت چھوڑ دی اور وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں رہنے لگا اور وہاں عبادت الہی میں مصروف ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آیا۔ اس وقت وہ چرواہوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ جب اس کے بھائی کو خبر پہنچی تو وہ حاضر ہو گیا۔ اے بھائی، کوئی وصیت نہیں کرنی؟ اس نے کہا، میرے پاس کوئی مال نہیں کہ جس کی وصیت کروں۔
لیکن تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر تیار کر کے مجھے میرے بھائی کے پہلو میں دفنا دینا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا۔ کیسے لذت پائے گا وہ شخص جس کو یقین ہو کہ ایک دن اچانک اس پر موت آ جائے گی اور اس کے غرور اور تمام بڑائیوں کو چھین کر قبر کی اس مٹی میں ملا دے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ پھر 3 دن تک میری قبر پر آیا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا، شاید اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد اس کے بھائی نے اس کی وصیت پر عمل کیا، روز اس کی قبر پر آ کر روتا اور اس کے لیے دعا کرتا۔ جب تیسرے دن دعا کرنے کے بعد واپس ہونے لگا تو اس نے ایک شدید آواز سنی، جس کو سن کر اس کی عقل زائل ہونے کے قریب ہو گئی اور وہ بے چینی کے عالم میں وہاں سے چلا گیا۔ رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا تو اس کی طرف لپکا اور پوچھنے لگا کہ اے بھائی، کیا تم ہماری ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ملاقات تو ابھی بہت دور ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، اے بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں خیریت سے ہوں، توبہ کتنی خوبیوں اور بھلائیوں کی جامع ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ ہمارا دوسرا بھائی کیسا ہے؟ اس نے کہا وہ تو نیک پیشوا لوگوں کے ساتھ ہے اور سکون کے ساتھ جنت کے مزے لے رہا ہے۔ میں نے پوچھا میرا کیا حال ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ جس نے دنیا و آخرت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ اسی کی جزا پائے گا، پس تم اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد اس شخص نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے مال و جائیداد کو بانٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ بڑا ہو کر ایک خوبصورت اور باکمال نوجوان بنا اور اس نے تجارت شروع کی، یہاں تک کہ اس نے تجارت میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا۔ جب اس کے باپ کی موت قریب آئی تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان کوئی وصیت نہیں کرو گے؟ جس کے جواب میں اس کے باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تیرے باپ کے پاس کوئی مال ہی نہیں کہ جس کی وہ وصیت کرے، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے چچوں کے ساتھ دفنا دینا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا۔ کیسے مزے لوٹے گا وہ شخص زندگی سے کہ جس کا رخ ایک ایسی قبر کی طرف ہو جس کی گھاٹ نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے اور بہت جلد جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ میرے بیٹے، جب تم یہ کام کر لو تو 3 دن تک تم میری قبر پر آ جایا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ اس نوجوان نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کیا اور روزانہ اس کی قبر پر آ کر ان اشعار کو پڑھتا اور اپنے باپ کے لیے دعا کر کے چلا جاتا۔ جب تیسرے دن وہ دعا کر کے واپس لوٹنے لگا تو اس نے ایک خوفناک آواز سنی جس سے اس کی جلد سکڑ گئی اور اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ بخار کی حالت میں واپس گھر آیا۔ رات کو خواب میں اس کا باپ آیا اور اس سے کہنے لگا کہ اے میرے بیٹے، تم میرے پاس آنے کے نزدیک ہو اور موت تمہارے قریب تر ہے، بس تم اپنے سفر کی تیاری کر لو اور کوچ کا بندوبست کرو اور اپنا سامان اس گھر سے باندھ لو جس سے تمہیں نکلنا ہے، اس گھر کی طرف جس میں تمہیں جانا ہے، اور زندگی سے لمبی لمبی امیدیں لگا کر دھوکے میں نہ رہو جیسے تم سے پہلے لوگ دھوکے میں رہے اور اپنی آخرت کے معاملے میں کوتاہی کرتے رہے، جس کے نتیجے میں موت کے وقت ان کو شدید ندامت لاحق ہوئی اور اپنی عمر کی بربادی پر افسوس کرتے رہے۔ نہ ان کے افسوس نے ان کو کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ ہی کوتاہیوں پر شرمندگی نے ان کو اس شر سے نجات دلائی جس کا سامنا وہ قیامت کے دن کریں گے۔ اے میرے بیٹے، جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ عبداللہ بن صدقہ کہتے ہیں کہ جس بوڑھے نے یہ واقعہ سنایا اس نے بتایا کہ جس رات کو اس نوجوان نے یہ خواب دیکھا، صبح کو جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے وہ خواب ہمیں سنایا اور اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بات ایسی ہی ہے جیسے میرے باپ نے کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ اس نے اپنے رشتہ داروں اور لین دین والوں سے معاملات صاف کیے اور لوگوں کو الوداع کہا۔ جواب میں لوگوں نے بھی اس سے الوداع کہا۔ اس کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کو کسی چیز سے ڈرایا گیا ہو اور اس کو اس کی توقع بھی ہو۔ اس نے کہا کہ میرے باپ نے کہا جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ ان تینوں سے مراد یا تو 3 لمحات ہو سکتے ہیں جو کہ گزر چکے ہیں، یا 3 دن ہو سکتے ہیں جن کا مجھے نہیں پتا کہ کیسے گزریں گے، یا 3 مہینے اور 3 سال ہو سکتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت تک میں زندہ رہوں گا اور میں نہیں چاہتا کہ ان سے مراد 3 سال ہوں۔ چنانچہ وہ 3 دن تک اپنی بخشش کرواتا رہا اور مال صدقہ کرتا رہا۔ جب اس خواب کو تیسرا دن ہوا تو اس نے صبح سویرے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور ان کو الوداع کہہ کر سلام کیا، اور پھر قبلہ رخ ہو کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر کے کلمہ شہادت پڑھا، اور اسی حالت میں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اس کے بعد ایک عرصے تک لوگ گاہے بگائے
دور دراز سے اس کی قبر پر آتے تھے اور وہاں نماز پڑھتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے ہمیں وہی 3 نصیحتیں ملتی ہیں جو کہ ان 3 بھائیوں کی قبروں پر لکھی تھیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ ایک دن آئے گا جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور ہم سے ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا پائیں گے۔ لہٰذا جو شخص اس بات کا ادراک کر لے گا وہ اس جھوٹی دنیا کی رنگینیوں کے مزے لینا چھوڑ دے گا اور نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے میں مصروف ہو جائے گا۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ ایک دن اچانک موت ہمارے دروازے پر دستک دے گی اور ہماری شان و شوکت، دولت و ثروت، عزت و عظمت کو چکنا چور کر کے قبر کی مٹی میں ملا دے گی۔ جو شخص اس چیز کا ادراک کر لے گا وہ دنیا کی تمام لذتوں کو بھول جائے گا اور اپنی موت کی تیاری میں لگ جائے گا۔ اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ قبر ایک ایسی خوفناک منزل ہے کہ جس کی گھاٹ تمام نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور ان کے چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے اور بہت جلد ان کے جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ جو شخص اس بات کا ادراک کر لے گا وہ اپنی جوانی پر اترانا چھوڑ دے گا اور اپنی جوانی کو دنیا کی ان جھوٹی لذتوں میں برباد کرنے کے بجائے اپنی آخرت کو سنوارنے میں وقف کرے گا۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بے شک جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اور اگر آپ ہمارے ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ کے حفظ و امان میں رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔